اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین اور عزیز طالبات، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیرت حبیب اعظم کے اس گوشے کے اندر حاضر ہیں، اور اب جو سیرت حبیب اعظم کا جو گوشہ ہے ہسٹری میں، ہم آج پڑھنے کو لیے جا رہے ہیں جزیرہ نما عرب اور اس کی تقسیم، یعنی اور اس کو آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ پیچھے ہم نے چائنا کی ہسٹری پڑھی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ عربوں کا محل وقوع اور ان ممالک کی ہسٹری کا آپ کو اس کے اندر علم مل جائے گا۔ آئیے آج ہم جزیرہ نما عرب کو پڑھتے ہیں۔ ملک عرب ایک جزیرہ نما، یہ جو ملک عرب ہے یہ جزیرہ نما ہے جو ایشیا کے بر اعظم کے انتہائی جنوب مغربی حصے میں واقع ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار نے اس کے حدود اربع ایسے تحریر کیا ہے کہ اس کے جنوب مغرب میں بحر احمر ہے، اور جنوب میں خلیج عدن اور بحیرہ عرب اور شمال مشرق میں خلیج عمان اور خلیج فارس ہیں اور خلیج عرب یہ واقع ہیں۔ اس کی شمالی سرحد پر جو خلیج سے فارس کے دہانے سے شروع ہو کر خلیج عقبہ تک چلی گئی، یہ پوری طرح واضح نہیں، اگرچہ سعودی عرب کی مملکت اور کویت کی سرحدوں کا جزیرہ عرب کے شمالی سرحدوں کو کہا جاتا ہے۔ ان مذکورہ حدود کی مطابق صحرائے شام اور جزیرہ عرب کا حصہ نہیں، لیکن در حقیقت معاملہ اس کے برعکس ہے۔ یہ علاقہ اپنی طبعی اور جغرافیائی خصوصیات اور آبادی کے لحاظ سے جزیرہ عرب ہی کا حصہ ہے۔ قدیم اور جدید جغرافیہ دان بالاتفاق اس جزیرہ عرب کا حصہ شمار کرتے ہیں۔ جزیرہ نما عرب کا رقبہ تقریباً 10 لاکھ مربع میل، جو فرانس کے رقبہ سے 2 گنا زیادہ ہے۔ اس کی سب سے طویل سرحدوں میں وہ ہے جو بحر احمر کے ساحل کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اس کا جو طول ہے، یعنی کتنا طویل ہے، جو 1400 میل پر ہے اس کا طول، اور اس کا سب سے زیادہ جو عرض اس کا وہ علاقہ جو یمن سے عمان تک یہ پھیلا ہوا ہے، جس کی چوڑائی 1250 میل، اور موجودہ دور میں جزیرہ عرب سیاسی طور پر مندرجہ ذیل مملکتوں میں تقسیم ہوا ہے۔ سعودی عرب، یمن، مسقط، عمان، عدن، اور جو پہلے انگریزی استعمار کے زیر نگی تھا، اور یمن سے علیحدہ ایک انگریزی نوآبادی تھی، اب یہ آزاد ہو گیا اور یمن کی عظیم بندرگاہ ہے۔ متحدہ عرب امارات جو دبئی، ابوظہبی، قطر، بحرین پر مشتمل ہے، نیز کویت، لبنان، اردن، شام اور فلسطین، جس کے کچھ حصہ پر جو اسرائیل نے اپنا غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، اور بیت المقدس بھی اس حصے میں واقع ہے۔ یہ مملکتیں جزیرہ عرب کے شمال مغربی علاقے میں یہ پائی جاتی ہیں۔ سعودی عرب کی سرحد اردن، عراق سے ملحق ہے، اور خلیج عقبہ کے سرے پر اس کی حدود مصر اور اسرائیل سے بھی جا کر ملتی ہے۔ جرجی زیدان نے اپنی کتاب العرب قبل الاسلام میں تحریر کیا کہ تاریخ قدیم میں مصر کا جو فراعنہ اشورین اور قسطنطنیہ کے عہد میں ان صحرا نشینوں کو عرب کہا جاتا تھا، جو جزیرہ عرب کے شمالی حصے اور وادی نیل کے مشرقی حصے میں آباد تھے، یعنی مشرق میں دریائے فرات اور مغرب میں دریائے نیل کے درمیان، اور دوابہ کو عرب کہا جاتا ہے۔ اس میں عراق کے ریگستان، ملک شام اور سینا اور مشرقی ڈیلٹا کے ساتھ متصل علاقے بھی، یعنی نیل اور بحر احمر کے درمیانی علاقے کو بھی جزیرہ عرب کا حصہ شمار کیا جاتا تھا۔ جرجی زیدان نے مشہور مورخ ہیرودوتس سے نقل کرتے ہوئے اپنی کتاب العرب قبل الاسلام میں یہ تحریر کیا کہ جزیرہ عرب کی تقسیم، علماء جغرافیہ نے جزیرہ عرب کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پھر ہر حصے کو ذیلی تقسیم میں بھی کہا گیا ہے۔ ہم یہاں ان پڑے 5 حصے کے بارے میں تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں۔
ڈاکٹر حسن ابراہیم اپنی کتاب تاریخ اسلام کی جلد اول میں ان حصوں کی تفسیر اس طرح بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تہامہ یہ وہ نشیبی علاقہ ہے جو بحر احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ ینبوع سے نجران یمن تک یہ پھیلا ہوا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ التہم جو اس کا مادہ اشتیاق سے ہے، اس کا معنی ہے کہ گرمی کی انتہائی شدت اور ہوا کا رک جانا۔ اس علاقے میں گرمی ناقابل برداشت اور حد تک شدید پڑتی ہے اور ہوا بھی رک جاتی ہے، جس سے اس کی شدت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو تہامہ کہتے ہیں۔ اور اس علاقے کا دوسرا نام الغورہ ہے، کیونکہ نجد کے مقابلے میں یہ علاقہ نشیب میں واقع ہے اور اس لیے اس نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم الحجاز۔ الحجاز یہ علاقہ ہے کہ جو یمن کے شمال اور تہامہ کے مشرق میں واقع ہے۔ یہ متعدد وادیوں کا مجموعہ ہے جس کے درمیان سے جبل سرات گزرتا ہے۔ یہ سلسلہ کوہ شام سے شروع ہوتا ہے اور یمن میں نجران تک چلا جاتا ہے۔ ایک فرانسیسی محقق جو سٹاف لیبون اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ ایک پہاڑی اور ریتلی اقلیم ہے اور شمالی منطقہ اور معتدلہ کے وسط میں واقع ہے۔ اس کے سامنے بحر احمر ہے۔ اس میں دو مقدس شہر آباد ہیں، مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ۔ حجاز کو حجاز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تہامہ اور نجد کے درمیان حصے میں واقع ہے۔ اب نجد کی طرف آ جاتے ہیں کہ یمن کا جنوب میں صحرائے سماوا کا شمال میں پھیلا ہوا ہے اور عروض اس کا جو عرض جو ہے نا یہ عراق اس کی جانب واقع ہے، عراق کی جانب یہ واقع ہے، یعنی کہ عرض عراق کی طرف اس کا پھیلا ہوا ہے اور ایک جانب واقع ہے۔ اور اس کو نجد اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی سطح اونچی ہے، اس لیے اس کو نجد کہا جاتا ہے۔ یمن یہ نجد کے علاقے سے بحر ہند کے جنوب اور بحر احمر کے غروب سے گزرتا ہے اور مشرقی جہت سے یہ حضر موت اور شہر اور عمان سے ملا ہوا ہے۔ یمن اور حضر موت کی میدانوں میں کئی داخلی لڑائیاں بھی لڑی گئیں۔ بیرونی حملہ آوروں سے بھی مارکہ آرائی ہوتی رہی اور انہی داخلی جنگوں اور اندرونی فتن و فساد کی بنا پر خاندان طبہ اس میں فنا و برباد ہوئے، جس کی بادشاہوں نے مارب، امدان اور ظفار کے محلات تعمیر کیے۔ اس زمانہ میں مارب کے مقام پر ایک صد ڈیم تیار کیا گیا جو موجودہ دور میں مصر کے اسواد عمان کے ڈیم سے مماثلت رکھتا ہے۔